غریبوں کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں تو ان کو جو ہے نا ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا جو اللہ تعالیٰ کے جو فرض ہم نے ادا کرنے ان کو کریں۔ یہ آپ کے لیے نعمت اور یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے، یہ بروز قیامت آپ کے کام آئے گی۔ اس لیے ان دنوں کو ضائع بالکل بھی نہ کریں۔ جو دن رہ گئے ہیں ان کو اپنے جو ہے نا ان سے کام لیں۔ جو غریبوں، ظاہر ہے گوشت بھی غریبوں کو ہی دیا جائے گا اور پورا سال ہوتا ہے مدد کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ پر قربانی فرض ہے، بے شک آپ 10 کریں، ہر سال کریں، تو آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ وہ قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں۔ اگر آپ حج کر رہے ہیں اور اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک حج کیا ہے تو وہ دوبارہ سے حج کر رہا ہے، اس کی جگہ وہ کسی غریب کی شادی کرتا ہے، ایسا بالکل بھی مت کیا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو اس کو کرنے دیں، حسد مت کریں یا یہ غریب کی شادی ہو جائے گی، غریب کی شادی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در پر بار بار بلا رہا ہے تو اس کو جانے دیں، حج کرنے دیں، لیکن جو ہے نا حلال کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ حلال کی کمائی سے جو بندہ جتنے بھی حج کرے اسے منع مت کیا کریں کہ آپ ایسا مت کریں، آپ یا یہ کام نہ کریں، تو وہ حج کرنا چاہتا ہے اسے حج کرنا دے، جتنے مرضی عمرے کرے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر حلال کی کمائی سے وہ اپنے عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوا کریں، اور یہ نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہوتا ہے تو لوگوں کو غریب یاد آ جاتے ہیں، لوگوں کو یتیم یاد آ جاتے ہیں۔ سب کی مدد کریں، میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ کسی کی مدد نہ کریں، لیکن جب آپ کو یہ خوبصورت دن ملے تو ان سے فائدہ ضرور اٹھایا کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ ان دنوں جو ہے نا صدقہ خیرات جتنا ہو سکتا ہے آپ سے دیں، یہ مطلب آپ کو اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا، دگنا ملے گا، اور اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا نیکی میں لگا دینا ہے ان دنوں میں، اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جائیے، اور بالکل بھی آپ نے حسد نہیں کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتے ہیں کوئی حج عمرہ کرنے کی تو اس میں حسد نہ کریں، آپ اس بندے سے حسد نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے، بھئی یہ جا رہا ہے، پھر یہ دوبارہ جا رہا ہے، پھر یہ دوبارہ جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم ہوتا ہے، لیکن حق حلال کے پیسوں سے جائیں اور جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس کو توفیق ملتی ہے۔ ان 10 راتوں کو آئندہ آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنا، اپنا تہیہ کر لیں جب تک زندگی ہے۔ ذی الحج کی جب بھی 10 راتیں آپ کو میسر آئیں، دن رات، آپ نے نیکی ہی نیکی دنوں میں کرنی ہے۔ صدقہ دیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، نیکی کے عمل کریں، روزے رکھیں جتنے ہو سکتے ہیں، اور جو ہے نا آپ درود پاک پڑھیں، اور ساتھ جتنی نفل عبادت ہو سکتی ہے کریں، جتنی بھی نیکی کا کام آپ سے ہو سکتا ہے ان 10 دن رات میں کریں۔ اللہ پاک آپ کے جو ہے نا، یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ راتیں نصیب کی، سبحان اللہ، کہ یہ جو ہے نا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ سے، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتوں والے دن رات ہمیں جو ہے نا وہ نصیب کیے ہیں۔ تو کوشش کریں جتنی ہو سکتی ہے ان راتوں میں، دن میں عبادت کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین دنوں میں سے ہیں۔ تو جو دن اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں۔ یہ دن اگر آپ کی دعائیں کو تو اللہ تعالیٰ کی شفقت رحمت جو ہے نا کتنی برس رہی ہوگی ہم پر، ہم مسلمانوں پر، اس دنیا پر کتنی رحمت اور برستی ہوگی۔ تو اگر آپ دعائیں کریں گے دل سے، جو آپ کی محرومیاں ہیں، جو آپ کی پریشانیاں، اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کریں، آپ اپنی جو پابندی کریں، رات کے وقت قیام کریں، تہجد پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کو شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ بھی وہ حل ہوگا۔ اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وظیفہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ جو ہے نا وہ آپ ان دن رات میں 10 دنوں میں پڑھیں، یا آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور استغفار پڑھیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھتے رہیں ان 10 دنوں میں، اور کثرت سے پڑھیں، اور استغفار ساتھ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور قربانی دیں۔ اور یہ نہ کہ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی قربانی کرتا ہے تو بس کہتے ہیں جی کسی غریب کی مدد کر دیں، اس نے پچھلے سال کی تھی، نہ کریں، کسی کی شادی کرا دیں۔
اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کبھی بھی بغض و کینہ نہ رکھیں۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اتنے پیارے دن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین دنوں میں سے یہ دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حج کے ان 10 دنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں سے کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقایا دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اس 10 دنوں میں، یہ جو 10 دن ہے ذی الحج کے، ان 10 دنوں میں آپ جو بھی نیکی کا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا زیادہ محبوب ہے، جو کہ آپ اگر بقایا پورے سال کے دنوں میں بھی عمل کریں گے نا، وہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن اتنے زیادہ پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان 10 دنوں کی اہمیت جو ہے نا، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھریلو خواتین کو، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ 10 دن کتنے قیمتی ہیں اور ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ان 10 دنوں کی فضیلت، اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے نا وہ ملتی رہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حدیث مبارکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ پاک کو بقایا دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا راہ خدا میں لڑنے سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، سوائے اس شخص کے جو جان و مال لے کر نکلا اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جان بھی اس کی یعنی شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ 10 دن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے، اور میرے لیے بھی دعا کریں، میرا بھی بلاوا ہے، میں بھی جاؤں حج عمرہ کرنے، اور آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گی۔